تو انسان جو ہے، تو اب دعا کے اندر کچھ آداب ہیں. آج آداب دعا پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں. تو آداب دعا کے اندر پہلی چیز اللہ یہاں پہ قرآن میں فرما رہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. پہلی چیز یہ ہے انسان اکڑ کے نہیں مانگتا، مانگنے والا خود بخود جھک جاتا نہیں ہے. میں کیمرے وغیرہ کو نہ دیکھیے، مجھے دیکھتے رہیے گا. تو جانے گرامی اکڑنے والا نا وہ مانگ نہیں سکتا، اور مانگنے والا خود ہی جھک جاتا. جب آپ مانگنے آئے ہیں نا تو انسان جھک جاتا. مولا فرماتے ہیں قرآن میں آیا ہے مانگتے رہو. ایک آدمی نے کہا مولا میرے پاس سب کچھ ہے، مولا نے کہا پھر بھی مانگتا رہے. یہ مانگنا انسان کو تواضع سکھاتا ہے. مانگنا تواضع سکھاتا ہے، اور نہ مانگنے سے انسان اکڑنے لگتا ہے. سب کچھ ہے پھر بھی بھائی محمد و آل محمد سے زیادہ تو کسی کے پاس کچھ نہیں، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے ہی مانگی ہیں. کتنی دعائیں مانگی ہیں. تو اس لیے مانگنا پہلا ادب تکبر سے مت مانگے، انسان بڑے ادب سے مانگے. تو پہلا آداب دعا کے اندر تو انسان بڑے آداب کے ساتھ اہتمام کرے. کل میں نے واقعہ پیش کیا تھا، بہت سے لوگ اکڑ کے ہی مانگ لیتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے، ثواب وہ نہیں ملتا. ثواب چاہتے ہیں تو بہت تواضع کے ساتھ مانگیے، انکساری کے ساتھ مانگیے. دوسرا آداب، چلتا رہو آداب میں دوسری شے صدقہ دے کے دعا مانگے. احادیث میں ہے صدقہ دو پھر دعا مانگو. ایک اشارہ کر دو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے. ایک ہی مسجد کے اندر دو افراد بیٹھے دعا مانگ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا پروردگارہ 100 روپے دے دے، 100 روپے دے دے. قریب میں ایک آدمی بیٹھا کہتا پروردگارہ 100 لاکھ دے دے، 100 لاکھ. تو وہ جو 100 لاکھ مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ بھائی شرم نہیں آتی، میں اتنی بڑی دعا مانگ رہا ہوں، میرے ہی پاس بیٹھ کے تم 100 روپے مانگے جا رہے. اس نے کہا جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ وہی مانگتا ہے. توجہ. تو اس نے کہا پروردگارہ 100 روپے دے دے. اس نے جیب سے 100 نکالے، کہا یہ لو اب چلے جاؤ تمہاری دعا پوری ہو گئی. کہا پروردگارہ اب ساری توجہ میری طرف ہو. توجہ. جب انسان راہ خدا میں دے کے آتا ہے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. مولا امیر کا فرمان ہے تصدق ترزق، صدقہ دو رزق نازل کروا لو. چلتے رہیے گا. صدقہ دو رزق نازل کروا لو. عزیزان گرامی ہمیشہ مولا پہلے صدقہ دیتے تھے. ایک قرآن کی آیت ہے پیش کر دوں جناب امیر کی شان میں. کچھ ایسی آیات ہیں جس میں کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. تو یہ ایک آیت ہے، اسے کہتے ہیں آیا نجوہ. نجوہ سرگوشی. اچھا اب ہو یہ گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس بہت زیادہ صحابہ کرام آنے جانے لگے. سوال یا رسول اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اللہ تو دیکھ رہا نا میرے حبیب کو اذیت ہو رہی ہے، ضروری کام ہے تب بھی آ رہے ہیں، غیر ضروری ہے تب بھی یا رسول اللہ یہ کام ہے. اچھا پیغمبر رحمت للعالمین، کسی کو کوئی شکوہ نہیں. سن رہے آواز تنگ تو نہیں کر رہی آپ؟ تو اب ایک مرتبہ اللہ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقدموا بین یدیکم صدقہ. اپنے کبھی بھی حبیب سے بات کرنے کے لیے پہلے صدقہ تو پھر بات کرو، صدقہ نکالو پھر بات کرو. آیت نازل ہوئی منسوخ بھی ہو گئے. 1 مہینہ آیت رہی، وہ بھی آیت قرآن میں ہے. پھر اللہ نے کہا بھئی یہ حکم منسوخ ہو گیا، بغیر صدقہ دیے ہی بات کر لو. کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے پہلے کیوں کہا تھا صدقہ دے کے بات کرو؟ کہا تاکہ لوگ تنگ نہ کریں، صدقہ نکالنا پڑے گا پھر بات کروں. کہا پھر بھی کچھ ایسے تھے نہ صدقہ نکال رہے تھے، باتیں کیے چلے جا رہے تھے. کہ سوائے علی کے ہر دفعہ صدقہ دیتے اور پھر گفتگو کرنے کے لیے آتے. تو اللہ یہ چاہتا تھا پتہ چل جائے صحابہ رسول میں کون کون آیتوں پہ عمل کرتا ہے. آیتیں آتی تھی سوائے علی کے کوئی عمل نہیں کرتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں. آیات آتی رہتی تھی، عمل کرنے والے کم ہوتے تھے. جناب امیر ہمیشہ صدقہ نکالتے پھر کہتے یا رسول اللہ میں بات کرنے آیا، یا رسول اللہ گھر تشریف لائیے، یا رسول اللہ آج ہماری طرف کھانا. توجہ ہو. بار بار صدقہ نکالتے پھر بات کرنے آتے. اور علی کو صدقہ نکالنے کا اتنا شوق تھا
بہانے بہانے سے صدقے دیتے رہتے تھے. اچھا جانے گرامی، مولا کو بھی عطا کرنے کی عادت ہے، اس لیے آپ اردو میں کہتے ہیں مشکل کشا. لیکن طریقہ ہے، آداب میں آیا ہے کہ جس کسی سے مانگو اس کا وہ واسطہ دو جو اس سے مخصوص ہو.